الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والے مسلمان بھائیوں، مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ توحید۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ توحید کے عنوان پر معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس دین اسلام کے کل 5 شعبے ہیں۔ پہلے شعبے کو عقائد کہتے ہیں، دوسرے شعبے کو عبادات کہتے ہیں، تیسرے شعبے کو معاملات کہتے ہیں، چوتھے شعبے کو معاشرت کہتے ہیں، اور 5ویں شعبے کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ دین اسلام ان 5 شعبوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں دینداری کا تصور افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو دیندار اسے کہتا ہے جس کا صرف عقیدہ ٹھیک ہے، نہ ہی اعمال صالحہ کا اہتمام ہے، نہ ہی عبادات کی ادائیگی کی فکر ہے، نہ ہی اس کے معاشرت ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے اندر اخلاق کی رمق ہے، نہ ہی اس کے اندر اخلاق کا حسن ہے، اور نہ ہی اس کے معاملات کے اندر درستگی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ طبقہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ اس طبقے کا یہ تصور بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو عبادات کا تو خاصا اہتمام کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات اور خیرات اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ان کے عقیدے کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، ان کے عقیدے کے اندر فساد پایا جاتا ہے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ طبقہ بھی گمراہ طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، عبادات کے اندر بھی وہ خاصا اہتمام کرتے ہیں، لیکن معاشرت کو، معاملات کو اور اخلاقیات کو انہوں نے دین اسلام سے نکال دیا ہے۔ ان کے معاملات میں گڑبڑ ہے، ان کی معاشرت میں گڑبڑ ہے، ان کی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے، اخلاق کے پیپر میں وہ فیل ہیں، معاملات کے پرچے میں وہ صفر ہیں۔ یہ طبقہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ اس لیے کامل مومن کون ہے؟ پورے دین اسلام پہ چلنے والا کون ہے؟ وہ آدمی پورے دین اسلام پہ چلنے والا ہوگا جس کے عقائد بھی ٹھیک ہو، جس کی عبادات کے اندر بھی درستگی ہو، جو عبادات کو ادا کرنے والا ہو، جس کے معاملات بھی ٹھیک ہو، جس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور جس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ گویا کہ جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان 5 شعبوں میں خدائی احکام پہ چلتا ہے، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے، اسے کامل مومن کہا جائے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر عبادات ادا کر رہا ہے، معاملات ٹھیک کر رہا ہے، معاشرت ٹھیک ہے، اخلاق کے اندر بھی حسن ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، یہ آدمی سرے سے ایمانداری نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔
اس کے برعکس ایک آدمی وہ ہے جس کے عقیدے کے اندر درستگی ہے، جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، عقیدے میں بدعت نہیں ہے، عقیدے میں خرابی نہیں ہے، عقیدے میں فساد نہیں ہے، عقیدے میں بگاڑ نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اس کا عقیدہ حضور کے مطابق ہے، اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ یہ آدمی چاہے جتنا بڑا گناہگار ہے، جتنا بڑا چاہے نافرمان ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، البتہ بات یہ ہے یہ مکمل کامیاب نہیں ہے، 100% کامیاب نہیں ہے۔ یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت جائے گا۔ میری اس تمہید سے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کامیاب کون ہے۔ مکمل کامیاب وہ ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جس کی عبادات بھی ٹھیک ہو، جس کے معاملات بھی ٹھیک ہو، جس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو، جس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ یہ مکمل کامیاب ہے۔ مرنے کی دیر ہے، مرنے کے بعد یہ آدمی سیدھا جنت پہنچ جائے گا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو 4 شعبوں میں تو مکمل ہے لیکن اس کے عقائد میں بگاڑ ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، توحید نہیں ہے، اس کے عقیدے میں سنت نہیں ہے، بدعات ہیں۔ بقیہ 4 شعبوں میں یہ نمبر 1 پہ ہے، پہلی پوزیشن پہ ہے۔ یہ آدمی سیدھا جہنم جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کو اس کے صدقات، خیرات، نماز، روزہ، اخلاق کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کی کنجی اور چابی اس کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ تو ایمان ہے، وہ تو عقیدے کی اصلاح ہے، وہ تو عقیدہ توحید ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، بقیہ شعبوں میں وہ 0 ہے، بقیہ 4 شعبوں میں وہ مکمل عمل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آدمی جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک دن یہ جہنم سے نکل کے جنت جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں اس کے عقیدے کے اندر درستگی ہے۔ اس کو اس کے صحیح عقیدہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے گا، جنت لے جائے گا۔ دوسری طرف سے برے عقیدے والا، خراب عقیدے والا، فساد کے عقیدے والا، نیکوکار جتنے صحیح، خوش اخلاق جتنے صحیح، معاشرت میں نمبر 1 پہ ہونے کے باوجود ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور میری بات کو سمجھیے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز، ہماری اور آپ کی بنیادی ضرورت وہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو جائیں، ہمارے عقیدے سے شرک نکل جائے، ہمارے عقیدے سے بدعات نکل جائیں، ہمارے عقائد سے رسوم و رواج نکل جائیں، ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا عقیدہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، یہ ہماری فنڈامنٹل نیڈ ہے۔ اگر ہم نے اپنے عقائد کی فکر کر لی، اعمال میں اگر کمزوری ہے تو سزا کے بعد ایک نہ ایک دن تو جنت چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے عقائد کی فکر نہ کی، گڑبڑ والے عقائد لے کر، مشرکوں کے عقائد لے کر، شرکیہ عقائد لے کر، بدعات والے عقائد لے کر، رسوم و رواج والے عقائد لے کر اگر اللہ نہ کرے ہم مر گئے، ہم پکے جہنمی ہیں۔ ہمیں ہمارے صدقات، خیرات، ہماری نیکیاں ذرہ برابر فائدہ نہیں دیں گی۔ اسی آج کی جمعے کا عنوان عقیدہ توحید ہے۔ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ، سب سے بنیادی عقیدہ، سب سے ضروری عقیدہ،
سب سے پہلا عقیدہ سارے انبیاء کرام کی شریعتوں میں پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید ہے. اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کی طرف اللہ نے ایک ہی حکم دیا کہ دنیا والوں کو میری توحید کا درس سنا دو. لا الہ الا اللہ کا نعرہ مستانہ انہیں سکھا دو. ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دو. ان کے دلوں میں میری ذات کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر دو. ان کے دلوں میں یقین پیدا کر دو. ان کے دلوں میں توحید کا بیج بولو. یہ پہلا پیغام ہے, یہ پہلی آواز ہے, یہ پہلی صدا ہے, یہ پہلی دعوت ہے جو ہر نبی نے دی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. رب فرماتا ہے اے میرے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے, جتنے بھی رسول بھیجے, کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو, اس بات کا پیغام نہ دیا ہو. وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے انہ لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. انہ لا الہ الا انا, وہ دعوت یہ تھی, وہ پیغام یہ تھا, وہ صدا یہ تھی, کہہ دو لا الہ الا انا, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اسی نعرے کو, اسی عقیدے کو, اسی صدا کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. اسے ایمان باللہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان باللہ کہتے ہیں. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز جس جملے سے کیا ہے, جس بات سے کیا ہے, وہ نماز کی دعوت نہیں تھی, وہ زکوٰۃ کی دعوت نہیں تھی, وہ حج کی دعوت نہیں تھی, وہ جہاد کی دعوت نہیں تھی, وہ معاملات کی دعوت نہیں تھی, وہ معاشرت کی دعوت نہیں تھی, اخلاقیات کی دعوت نہیں تھی. وہ دعوت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, قولو, کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, یہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ پہلا نعرہ ہر نبی نے بلند کیا, پہلی صدا ہر نبی نے بلند کی. توجہ کیجیے, میری بات کو سمجھیے. اسی توحید کا بیج اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے مومنین کے دل میں ڈالا ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں آئے تھے, نوح نہیں آئے تھے, ابراہیم نہیں آئے تھے, یوسف نہیں آئے تھے, یعقوب نہیں آئے تھے, 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. ان سے پہلے جب اللہ نے بابا آدم کو پیدا کیا, بابا آدم کی پشت پہ اللہ نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور قیامت تک بابا آدم کی ساری اولاد کو نکالا, چیونٹیوں کی شکل میں سب کی روحوں کو نکالا. پھر اللہ نے سب روحوں سے, میری روح سے, آپ کی روح سے, ہمارے غائبین کی روح سے, ہمارے حاضرین کی روح سے, اولین کی روحوں سے, آخرین کی روحوں سے, قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح سے ایک وعدہ لیا. فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کی روحوں نے ایک اقرار کیا تھا. کیا کہا تھا؟ قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. توجہ کیجئے, توحید کی صدا سب سے پہلے ہمارے کانوں میں خود رب ذوالجلال کی آواز کی صورت میں ہماری روح نے وہ صدا سنی ہے. وہ کیا صدا تھی؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں. یہ بات الگ ہے. اس عہد الست کو, اس قول و قرار کو, اس وعدے کو میں بھی بھول چکا ہوں, آپ بھی بھول چکے ہیں. نہ تمہیں یاد ہے اللہ کی وہ آواز کیا تھی اور ہم نے کیا جواب دیا تھا؟
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو بات آپ کو یاد نہیں ہے وہ بات ہوئی نہیں ہے، جو واقعہ آپ بھول گئے ہو وہ کام ہوا نہیں ہے۔ بچپن میں بہت سارے کام ہم کر لیتے ہیں، ہم نے کیے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے بڑے کہتے ہیں بچپن میں تو ایسا تھا، فلاں وقت تو نے یہ کیا تھا، جب تو 3 سال کا تھا تیری یہ حرکتیں تھی، 4 سال کا تھا تیرے یہ نخرے تھے۔ ہم مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جیسے ہم آج ہیں، عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، سمجھ والے ہیں، دانائی والے ہیں، فہم و فراست والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، یہ بچوں والی حرکتیں ہم نے کیسے کی ہوں گی؟ لیکن ایک پیریڈ ہم نے وہ گزارا ہے، وہ سارے کام کیے، ہم بھول گئے ہیں، لیکن وہ کام ہم نے کیے ہیں۔ ایسے ہی ہم اس وعدے کو بھول گئے، توحید کا اقرار اللہ نے لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پہلا وعدہ، پہلا قول و قرار اللہ نے اپنی توحید کے متعلق لیا، اپنی ربوبیت کے متعلق لیا، اور ہم نے جو پہلا وعدہ کیا وہ عقیدہ توحید کے متعلق اللہ کے دربار میں ہم نے قول و قرار کی، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اگلی بات سمجھیے، جب قبر میں جائیں گے، قبر کی پاتال میں ہمیں داخل کر دیا جائے گا، 3 سوال ہوں گے۔ پیپر آؤٹ ہے، محمد رسول اللہ نے پیپر کو آؤٹ کر دیا۔ ایک سوال پھر عقیدہ توحید کے بارے میں ہوگا، مر رب، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے؟ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری ابتدا میں بھی اللہ نے ہمارے کان میں یہ بات ڈال دی، تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ آپ ہمارے رب ہے، اور قبر میں بھی اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا درمیانی پیریڈ یہ دنیا کا زمانہ ہے، یہ 30 سال، یہ 50 سال، یہ 60 سال جو گزارنے ہیں، اس عقیدے کے جھنڈے کے نیچے گزارنے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ گزارنے ہیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو واحد ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر عقیدہ توحید کے ساتھ یہ زندگی گزار لی، قبر میں ہم جواب دیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر عقیدہ توحید کے ساتھ نہ گزاری، دنیا میں شرک کیے ہے، بدعات کے ساتھ زندگی گزاری، رسوم و رواجات کے ساتھ زندگی گزاری، قبر میں جائیں گے منہ پہ مہر لگ جائے گی۔ یاد رکھیے وہاں پہ قبر میں تمہاری زبان پہ وہی کچھ آئے گا جو تمہارے دل میں ہوگا۔ زبان وہ بولے گی جو تمہارے دل میں ہوگا۔ دل میں اگر عقیدہ توحید ہوا تو قبر میں جواب دے دو گے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اس زندگی میں تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، عقیدہ توحید ہے، اس دن کہہ دیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اس زندگی میں محمد رسول اللہ کو رسول مانا ہے، دل میں یہ پختہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے، تو قبر میں ہمارے دل میں جو ہوگا ہماری زبان پہ آ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں تو ہو جاتا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان کچھ بول لیتی ہے، دل میں کفر ہے، زبان پہ کلمہ آ جاتا ہے، دل میں منافقت ہے، زبان پہ کلمہ آ جاتا ہے، دل کے اندر کینہ ہے، زبان پہ دوستی کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر کیا کر دیں گے؟ تمہاری زبان کو تمہارے دل کے ساتھ باندھ دیں گے، تمہاری زبان وہی بولے گی جو دل میں ہوگا۔ اور دل میں اگر توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، تو آپ اس دن جواب دے دو گے۔ اگر دل میں رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت موجود ہے، حضور کے ختم نبوت کا، حضور کی رسالت کا جواب دے دو گے۔ دل میں اگر اسلام کی حقانیت کا عقیدہ اور یقین موجود ہے، قبر میں تمہارا دل جواب دے گا، تمہاری زبان بول جائے گی۔ اس لیے ہے عقیدہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اور عقائد میں پہلا عقیدہ، بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور توحید کسے کہتے ہیں، اور عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک کی اقسام کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مفصلاً یہ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پہ خالص توحید نصیب فرمائے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی شرکیہ عقیدے میں ہم پڑے ہیں تو ہم سب آج کی اس نشست میں
ہر قسم کے شرک سے توبہ کر لیں، موت سے پہلے پہلے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر مر گئے اور عقیدے کی اصلاح نہیں کی تو میں نے پہلے کہا سیدھا جہنم جائیں گے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا لفظ عقدن سے نکلا ہے۔ عقد کا اردو میں معنی آتا ہے گرہ کے، گرہ۔ عقیدہ شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ اس پختہ یقین کو کہتے ہیں اور اس پختہ اعتقاد کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں پایا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو اور اس چیز کا تعلق عمل سے بھی نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ اس پختہ یقین، اس پختہ اعتقاد کا نام ہے جو دل میں موجود ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو اور اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل اور بے مثال ماننا۔ اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید اس پختہ یقین کا نام ہے، اس پختہ اعتقاد کا نام ہے جو آپ کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ اور وہ یقین کس بات کا ہے؟ اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ایک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا، بے مثال ماننا، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں ایک لفظ ہے جسے شرک کہتے ہیں۔ شرک کا لغوی معنی ہے ساجہ ہونا، شریک ہونا، حصہ دار ہونا۔ اصطلاحی شریعت میں شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹھہرانے، شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ توحید اور شرک کی یہ تعریف جب آپ لوگوں نے سمجھ لی تو اب آپ یہ سمجھیے کہ توحید کی بھی کچھ اقسام ہیں اور شرک کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ توحید کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں توحید فی الذات، دوسری کو کہتے ہیں توحید فی الصفات، تیسری کو کہتے ہیں توحید فی الافعال۔ شرک کی بھی ابتداءً 3 قسمیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال۔ توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ توحید فی الذات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات میں ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا۔ اور شرک فی الذات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو حصہ دار ٹھہرانا، اسے شرک فی الذات کہتے ہیں۔ ذات میں ٹھہرانے کا مطلب ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا ہم جنس ماننا، یعنی اللہ کے لیے بیٹا ماننا، اللہ کے لیے بیٹی ماننا، اللہ کے ساتھ ذات کے اندر کسی اور کو شریک کرنا۔ جیسے مشرکین مکہ شرک فی الذات کے جرم کے مرتکب تھے۔ مشرکین کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی جنس ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ ذات میں
فرشتوں کو شریک کرتے تھے، وہ شرک فی ذات کے گناہ میں مبتلا تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جنس کے اندر کوئی اور شریک کرنے کا نام شرک فی ذات ہے۔ یہ بھی ذات کے اندر شرک کرنے والے تھے۔ یہودی کہتے تھے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی بھی شرک فی ذات کے جرم میں مبتلا تھے، اس گناہ کے اندر وہ گرفتار تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہندو ہیں، انہوں نے سینکڑوں بلکہ کروڑوں اپنے لیے خدا گن لیے ہیں۔ بڑے پتھر کو دیکھا اسے بھی خدا سمجھ لیا، بڑے درخت کو دیکھا اس کے سامنے سر جھکا لیا، بڑے سام کو دیکھا اسے بھی خدا مان لیا، کسی بھی بڑی چیز کو دیکھا، آگ کے شعلوں کو دیکھا اسے بھی خدا مان لیا۔ کروڑوں خدا ان ہندوؤں کے ہاں ہے، یہ شرک فی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں ایک ہے، اس عقیدے کو توحید فی ذات کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو شریک کرے اسے شرک فی ذات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ سورت جو ہر مسلمان کو یاد ہے، اس میں اسی توحید فی ذات کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے میرے نبی وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ احد یہ توحید فی ذات ہے۔ ہر نماز میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، یہ رب العالمین۔ یہ توحید فی ذات کی دلیل ہے۔ دوسری قسم توحید کی توحید فی الصفات ہے۔ توحید فی الصفات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کی صفات کے اندر ایک ماننا، وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا، بے مثال ماننے کو توحید فی الصفات کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کی کچھ صفات ہیں، علیم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، قدیر ہونا ہر کام پہ اللہ قدرت رکھتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، بصیر ہونا اللہ ذرے ذرے کو دیکھتا ہے یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اسی طریقے سے حاضر ہونا، موجود ہونا، ناظر ہونا، دیکھنے والا، یہ حاضر ناظر یہ اللہ کی صفت خاص ہے۔ اس طرح عالم الغیب ہونا، ہر چیز کا، ہر ذرے ذرے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ مخصوص صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں کسی نبی کو، کسی ولی کو شریک کرتا ہے، یہ آدمی مشرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک فی الصفات کے اس شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل، نادان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے شرک فی الصفات میں مبتلا ہی شرک میں گرفتار ہیں۔ اللہ کی صفات مخلوق کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم جاننے والا بغیر کسی کے بتائے، ہمیشہ سے جو غیب کا علم جاننے والا ہو اسے عالم الغیب کہتے ہیں، یعنی اس کا علم ذاتی ہو، کسی کا دیا گیا نہ ہو، کسی سے لیا گیا نہ ہو، وہ علم قدیم ہو، ہمیشہ سے ہو، وہ علم ہمیشہ اس کے پاس رہے، اور وہ علم ایسا ہو ہر زمانے کا علم اس کے پاس ہو،
ہر وقت کا علم اس کے پاس ہو، ہر شخص کا علم اس کے پاس ہو، ہر ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہو، ماضی کا علم اس کے پاس ہو، حال کا علم اس کے پاس ہو، مستقبل کا علم اس کے پاس ہو، ہر چیز کا علم، ہر زمان، ہر مکان، ہر آن کا علم جس کے پاس ہو، اسے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک نادان طبقہ انبیاء کرام کو بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، وہ غیب کا علم ان کے پاس ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت خاص ہے، اس میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیا ہے، سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ لیکن دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو علم دیا، وہ علم حضور کے ذاتی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا گیا نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ کے پاس وہ علم ہے، ابتدا سے پاک ہے اللہ۔ جیسے اللہ کی ذات ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، ایسی اللہ کی صفات، اللہ کا علم بھی ابتدا سے پاک۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ نمبر دو، حضور کا علم کلی نہیں ہے، جزئی ہے۔ کچھ خاص چیزوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے، سارا علم نہیں دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے حضور کا علم اور اللہ کا علم برابر ہو گیا، یہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک جاہل طبقہ وہ تو بالکل حضور کو عام لوگوں جیسا قرار دیتا ہے، یہ بھی گستاخ ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ کے علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے یہ غیب نہیں جانتے ہیں، الا اللہ، صرف اللہ کی ذات علم جانتی ہے۔ وَعِندَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات کے اندر، شرک کے اندر ایک اور گناہ ہمارے ہاں ہے، وہ یہ ہے اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مشکل دور نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، کلمہ تو پڑھتے ہے لا الہ الا اللہ والا، لیکن مشکل کشا اللہ کو نہیں سمجھ رہا۔ جب مشکلات میں پھنستا ہے، جب پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو پھر ایک نعرہ لگاتا ہے، یا علی مدد کا نعرہ کوئی لگا رہا ہے، کوئی یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی فلاں پیر صاحب نیکی پہ پہنچ میری مدد کیجئے دستگیری فرما، کوئی اس کا نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ شرک فی الصفات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ سب نبیوں نے یہی نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک نقطہ اور سمجھانے لگا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ بھی ہمیں کہتے ہیں پانی پلا دو، ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں، کہتے ہیں میرا فلاں کام کر دیجئے، ایک دوسرے سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے سے مدد مانگنا ہو گیا، تو یہ بھی پھر شرک ہو گیا۔ تو یاد رکھیے دوسروں سے مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ایک ہے اسباب کے دائرے میں دوسرے سے مدد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے اور مانگنی چاہیے۔ یہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اکیلا آدمی کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہم سب دکانداروں کے محتاج اور دکاندار ہمارے محتاج، ہم خریدیں نہ وہ بیچیں گے کس پہ، اور ہم پر نہ بیچیں ہم کھائیں گے کہاں سے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ملازم اپنے افسر کا محتاج اور افسر اپنے ملازم کا محتاج، ایک دوسری خدمت۔ لیکن یہ ما تحت الاسباب مدد ہے۔ ایک ہے
मा फौकल असबाब, असबाब के दायरे से ऊपर की चीजों में अल्लाह के अलावा से मदद मांगना। जैसे बेटा देना, ये किसका काम है? अल्लाह देगा। बेटी कौन देगा? अल्लाह देगा। इज्जत कौन देगा? अल्लाह देगा। बारिश कौन बरसाएगा? अल्लाह बरसाएगा। मुश्किलात कौन लेकर जाएगा? ये जलजले, ये तूफान, इसे कौन हटा सकता है? सिर्फ अल्लाह। अब अगर कोई आदमी इस तरह की चीजों में भी गैरुल्लाह से मदद मांगे, जैसे कुछ जाहिल लोग मुख्तलिफ बोलिया अल्लाह की मज़ारात पे जाते हैं और कहते हैं वहां पे जाओ, हाजिरी लगाओ, वहां पे मन्नत मानो, वहां पे बकरा ज़बह करो, फिर तुम्हें बेटा देगा। कौन देगा? बाबा शाह जमाल, पुत्र दे रत्ता लाल। जाहिल लोग लाहौरी ये नारा लगाते हैं, और ये नारा हमारे यहां भी औरतों में ये चीजें होती है। फलां मजार पे जाओ तो ये होगा, फलां जगह जाओ ये होगा, फलां स्थाने पे जाओ पीर साहब ठपकी देगा, तेरा ये काम हो जाएगा। याद रखो, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन औलिया अल्लाह को नबियों का दर्जा देना या अल्लाह की सिफात देना, हम इसको शिरक समझते हैं। आज हमारे यहां जो आस्थाने हैं और ये जो गदी नशीर है, ये 2 नंबर पीर, ये सारे ईमान के डाकू हैं। ये सब मुशरिकों के अकायद रखने वाले हैं, और इनके पास जाने वाले सादा लोग अवाम जाते ईमान लेकर आते हैं तो शिरक लेकर आते हैं, ईमान अपना बेच लेते हैं। तीसरी किस्म तौहीद की यह है, तौहीद फिल अफ़ाल। तौहीद फिल अफ़ाल का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ही कायनात के अंदर फ़ाइल हकीकी हैं, मुअस्सिर हकीकी हैं, हर चीज में असर डालने वाला, हर काम करने वाला फ़ाइल हकीकी अल्लाह है। शिरक फिल अफ़ाल यह है कि अल्लाह के गैबी निज़ाम को छोड़कर, अल्लाह के गैबी निज़ाम का इनकार करके असबाब को मुअस्सिर मानना, यह है शिरक फिल अफ़ाल। जैसे हमारे यहां आजकल जब तूफान आया है तो तूफान में लोगों के अकायद सामने आ जाते हैं। एक तबका वो है, वो कहते हैं ये जो तूफान आ रहे हैं, ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये इसलिए हो रहा है कि जंगलात कट गए हैं। गैबी निजाम का इनकार करके असबाब पर 100% यकीन करके उसी सबब को फाइल हकीकी कह दिया, ये शिरक फिल अफ़ाल है। और एक तबका वो है जो असबाब का इनकार करता है और सारा करता धरता सिर्फ अल्लाह की जात को करार देता है। एक तबका यह है, एतदाल यह है कि असबाब में असर डालने वाली जात अल्लाह की है। ये तूफान लाना, ये बारिशें लाना, ये जलजले लाना, ये आग के अंदर जलाने की सिर्फ डालना, बर्फ के अंदर ठंडक की सिर्फ डालना, ये मुअस्सिर हकीकी अल्लाह है। इन चीजों में असर नहीं है। असर आएगा तब जब अल्लाह का हुक्म होगा, अमर रब्बी के बगैर नहीं है। वगरना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, आग में डाले गए हैं, अल्लाह का अमर नहीं है तो आग जलाती नहीं है। मालूम हुआ फाइल हकीकी, मुअस्सिर हकीकी अल्लाह की जात है। अगर अल्लाह खुश है तो बादल होंगे, जंगलात काटो, जो कुछ करो, कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा, कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा। असल सबब यह है, ये अजाब उस वक्त आते हैं जब हम अपने रब को नाराज कर बैठते हैं। आज हम उसकी तरफ तो निगाह नहीं जाती कि हमारा कोई जुर्म है, हम भी कसूरवार हैं, हम खुद अल्लाह की तरफ लौट के जाना नहीं चाहते, और फिर सारी चीज हम कहते हैं असबाब पे निगाह डालकर हम कहते हैं जंगलात काट दिए। दुनियावी लिहाज से, साइंस के लिहाज से शायद एक दर्जे तक ये भी सबब हो, लेकिन असल सबब हमारी नाफरमानियां हैं, असल सबब हमारी बगावतें हैं, जिसकी वजह से ये चीजें आती हैं। मैंने कहा तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह की जात में, सिफात में, अफाल में अल्लाह को एक मानना, बेमिसल मानना, बेमिसाल मानना। शिरक कहते हैं अल्लाह की जात में, सिफात में, अफाल में किसी और को शरीक करना, इसे क्या कहते हैं? शिरक कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खालिस तौहीद नसीब फरमाए, हर किस्म के शिरक से बचाए। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने शिरक की 6 किस्में बनाई हैं। आप लोग जब इन अक़साम को समझें, अपने मुआशरे पर इसको मुंतबिक करें, हमारे मुआशरे के अफराद किस किस किस्म के शिरक के अंदर मुब्तला हैं। शिरक की पहली किस्म है
शिरक फिल इस्तिqलाल, अल्लाह के साथ अल्लाह की जात में एक या एक से जायद खुदाओं को मानना, ये शिरक फिल इस्तिqलाल है। मिसालें मैंने दे दी हैं, जैसे ईसाई अकीदे तस्लीस के कायल हैं। वो कहते हैं खुदा तीन है, एक अल्लाह की जात, एक हजरत माई मरियम और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इस अकीदे को अकीदे तस्लीस कहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ जात में कोई शरीक नहीं है। मजूस का अकीदा है, वो अकीदे वसनियत के कायल हैं। वो कहते हैं खुदा दो हैं, एक खालिक खैर है और एक खालिक शर है। एक को यज़दा कहते हैं खालिक खैर को, और खालिक शर को वो अहरमन कहते हैं। ये शिरक फिल इस्तिqलाल है। शिरक की दूसरी किस्म है शिरक फिल तकरीब। शिरक फिल तकरीब का मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा बाकी ऐसे माबूदों की इबादत करना इस गरज से कि ये हमें अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेंगे। इस शिरक को शिरक फिल तकरीब कहते हैं। शिरक फिल तकरीब, मुशरिकीन मक्का इस शिरक में गिरफ्तार थे, और आज के जाहिल पीरों के जाहिल मुरीद भी शिरक में गिरफ्तार हैं। मुशरिकीन से जब कहा जाता था लात मनात उज्जा, इन बुतों के सामने सजदे क्यों करते हो, वो कहते थे मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत इस दरज से करते हैं ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। और कभी कहते थे ये हमारे सिफारिशी होंगे। आज 2 नंबर पीरों के हाथ जो जाहिल अवाम चढ़ गए, कहते नमाज मत पढ़, रोजे मत रख, ज़िना कर, शराब पी, चरस पी, सारे गंदे काम कर। कहा नमाज क्यों ना पढ़, कहा नमाज पढ़ी पढ़ाएं, हम आपको दे देंगे, तौहीद की जरूरत नहीं है। सहाबा किराम पे बकवास करने वाला वो तबका है, ईमान नाम की चीज नहीं है। और कोई कहता है यार आप क्यों इनके हाथ चढ़े हो, ये तो शिरक है। कहते हैं ये हमें पार लगाएंगे, ये हमें क़यामत वाले दिन बचाएंगे। ये शिरक फिल तकरीब है। पहला शिरक फिल इस्तिqलाल, अल्लाह के साथ एक या एक से ज्यादा खुदा। दूसरा शिरक फिल तस्लीस, 3 खुदा मानना। नंबर 3 शिरक फिल तकरीब। नंबर 4 शिरक फिल तकलीद। शिरक फिल तकलीद यह है परस्तश इस गरज से की जाती है कि इस अकीदे पर हमारे माँ बाप भी थे। जब मक्का के मुशरिक को कहा जाता था ये बुत परस्ती के जुर्म में आप क्यों गिरफ्तार हो, वो कहते थे कि हम अपने माँ बाप के तरीके को नहीं छोड़ सकते, हमारे बाप दादा इस तरीके पे थे। इन्ना वजदना आबाना अला उम्मा व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, हमने अपने माँ बाप को इस तरीके पे पाया और हम उनकी इक्तिदा करते हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। इस शिरक को शिरक फिल तकलीद कहते हैं। आज के जाहिलों को हम समझाते हैं, कहते हैं ये काम मत कर, ये शिरक है। कहते हैं मैं अपनी मुफीदा बड़ेरियों का तरीके छोड़ा। हाँ छोड़ा, हमारे बड़े कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हजरात साहबा किराम है। जो अकीदा जो तरीका हमारे बड़ों का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके से टकराता है उसे लात मार दो। हमारे बड़ों के वो तरीके, वो रसूम, वो रिवाज जो शरीयत से मैच करते हैं, जो शरीयत के मुताबिक है, जो शरीयत से मुतसादिम नहीं है, उनको बाकी रखो। ये शिरक फिल तकलीद के इस शिरक में भी हम लोग मुब्तला हैं। एक और शिरक है जिसे 5वीं किस्म का शिरक कहते हैं, शिरक फिल असबाब। शिरक फिल असबाब यह है कि मुसब्बिबुल असबाब के बजाय असबाब को मुअस्सिर हकीकी समझ लेना, जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी। और आखिरी किस्म का शिरक है, छठा किस्म का शिरक फिल अगराज। शिरक फिल अगराज यह है कि इबादत इसलिए की जाए, फलां आदमी मुझे नेक कहे, मुझे परहेजगार कहे, लोगों को दिखलावे के लिए खैरातें कर रहा है, लोगों के दिखलावे के लिए तबलीग कर रहा है, लोगों के दिखलावे के लिए तकरीरें झाड़ रहा है, लोगों के दिखलावे के लिए जिहाद कर रहा है, लोगों के दिखलावे के लिए फलाही तंजीमें कायम कर रहा है, लोगों के दिखलावे के लिए अवामी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, वाह के लिए कुछ नेकी के खाते खोले हुए हैं। ये भी शिरक फिल अगराज है, शिरक है। हाँ ये रिया के कबील से है, और रिया ये भी शिरक है। क्या है? इसे शिरक की असगर कहा है, ये भी शिरक है। और इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिरक को माफ नहीं करता,
شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس سے کم وہ سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ شرک کی میں نے اقسام، توحید کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ توحید کا عقیدہ، اس کی اہمیت اور اس کے اثرات ہماری زندگی پہ کیا مرتب ہوں گے، میں نے پہلے بتایا یہ تمام شریعتوں میں نقطہ وحدت ہے، سب نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے، سب نبیوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی عقیدے سے کیا ہے۔ لیکن جب اس عقیدے پہ تم آؤ گے، جب شرک کو چھوڑو گے تو معاشرے کے وہ مشرک، معاشرے کے وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، آپ کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ تو آپ نے اس موقع پر سیرت کی طرف دیکھنا ہے۔ انبیاء کرام کی سیرت بتاتی ہے عقیدہ توحید کے لیے انبیاء کرام کو آروں سے چیرا گیا، جسم کو دو ٹکڑے کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تپتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، انہیں دینا قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑی، لیکن انہیں ربنا اللہ کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، توحید کا یہ نعرہ نہیں چھوڑا۔ شرک کی گندگی میں انہوں نے منہ نہیں مارا۔ محمد الرسول اللہ کی سیرت کا مین نقطہ بتانے لگا ہوں۔ جب آپ نے توحید کی صدا کو بلند کیا، وہ لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، جو آپ کو امین کہتے تھے، جو آپ کو محمد کہتے تھے، جو آپ کی تعریفوں کے گن گانے والے تھے، انہوں نے ہی آپ کو ساحر کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو پاگل کہا، آپ کو مذمم کہا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پہ گندگی پھینکی، آپ کی بچیوں کو طلاقیں دی، آپ علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے پھانسی دینی چاہی، محمد الرسول اللہ پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، ابو فقیہ کی پسیہ توڑ دی، حضرت سمیہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ ابو جہل آتا ہے سمیہ سے کہتا ہے سمیہ تو باندھی ہے نا، خدیجہ پہ تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، خدیجہ آزاد عورت ہے، خاندان والی عورت ہے، خاندان والی ہے، قبیلے والی ہے، پہلے کلمہ اس نے پڑھا ہے، تو اس کی مریدی بن چکی ہے، محمد الرسول اللہ کی مریدی بن گئی ہے، اس نعرے کو چھوڑ دو، عقیدہ توحید کو چھوڑ دو۔ سمیہ کہتی ہے ابو جہل اگر میں عقیدہ توحید کو میں نے نہیں چھوڑا کیا کر لو گے؟ کہا سمیہ سمجھ تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہوں گے۔ کہا کیسے کرو گے؟ تو گھوڑے لائے گئے، کہا دو گھوڑے لاؤ، ایک گھوڑے کا رخ ایک طرف کیا، دوسرے گھوڑے کا رخ دوسری طرف کیا۔ کہا سمیہ وقت ہے تیرے پاس، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو وگرنہ تیرے ایک ٹانگ کو ایک سے باندھیں گے، دوسری کو دوسری سے باندھیں گے، ایک کو ایک طرف دوڑائیں گے، دوسری کو دوسری طرف دوڑائیں گے، تیرا جسم چیر کے پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جائے گا، یا تو توحید کو چھوڑ دو وگرنہ اس عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ سمیہ بزبان حال کہتی ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہا جان تو جا سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتی ہوں، عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میں شرک کے اس گندگی میں منہ نہیں ماروں گی۔ اس ابو جہل نے حضرت سمیہ کو باندھا، دو گھوڑوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت جو ہوئی ہے حضرت سمیہ کی ہوئی ہے، اور جس جرم کی پاداش میں اسے شہید کیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے توحید کے عقیدے پہ آؤ گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، حقیقی آزادی نصیب ہوگی۔ حقیقی آزادی توحید کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ جن اقوام کو عقیدہ توحید حاصل ہو جاتا ہے سپر پاور سے ٹکرا جاتے ہیں، انہیں پاش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ہے نا، جب حضور نہیں آئے شرک میں تھے تو جنوں سے ڈرنے والے، پتھروں سے ڈرنے والے، پانی سے ڈرنے والے، آگ سے ڈرنے والے، غیروں کے سامنے جھکنے والے، بادشاہوں کے سامنے جھکنے والے، محمد رسول اللہ نے جب توحید کی شراب کے جام بھر کے پلائے، وہی صحابہ ہیں، بوری نشین صحابہ ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے صحابہ ہیں، کیسر و کسرا جیسے سپر پاور طاقتوں سے ٹکراتے ہیں اور انہیں پاش کر کے وہاں پہ اسلامی ریاست کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ یہی توحید ہے۔ افغانستان کے ملا عمر کو دیکھیے، دل میں توحید ہے، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، سارے کافر ایک ہو جائیں کچھ نہیں کر سکتے۔ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نیٹوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جامع شہادتیں نوش کی، خون بہ گیا،
لیکن عقیدہ توحید نے بالآخر افغانیوں کو آزادی نصیب کی. دو سپر پاور کو، روس اور امریکہ اور نیٹو اور ان کے حواریوں کو، انہیں جو شکست دی ہے، پیچھے طاقت کیا تھی؟ کچھ بھی طاقت نہیں تھی، توحید کی طاقت تھی. آج معروضی حالات، پاکستان کے حالات، پوری دنیا کے حالات، غزہ کے حالات، مسلمان اگر آج عقیدہ توحید پہ آ جائیں اور زبان کے نہیں دل میں آ جائے، جو اقبال نے کہا تھا زبان سے تو کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اوپر سے لا الہ، دل میں یقین اللہ پہ نہیں ہے، امریکہ پہ ہے، کفریہ طاقتوں پہ ہے، تو پھر تو غلام رہیں گے، صدیوں غلام رہیں گے. آزادی ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کے بعد نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں توحید خالص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.